اس وقت چند سالوں سے یوٹیوب پر تقریریں آ رہی ہیں، میڈیا پر یہ باتیں آ رہی ہیں، چینلوں پر یہ چیخا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا میں اس طرح کے خبریں پھیلتے جا رہے ہیں۔ ہر دن اخبار میں یہی لکھا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ طلاق مسلمانوں کے ہو رہے ہیں۔ اس بات کو سن کر، اس خبر کو سن کر ہر کوئی درد بھری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ درد بھری باتیں کرنا، ڈیبیٹ کرنا، کانفرنسیں کرنا یہ مسئلے کا حل ہے؟ آخر اس کا حل کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان بیٹی کا طلاق ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس میں سب سے ذمہ دار مسلمان ہی ہے۔ ایک مسلمان کی وجہ سے دوسرے مسلمان کی بیٹی کی طلاق، آخر کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بیٹیوں کی شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے۔ بیٹی کی عمر 35 سال ہو جاتی ہے، لیکن اس کی شادی کے انتظامات پورے نہیں ہوتے۔ شادی ہو رہی ہے، شادی کے نام پر اتنا بڑا گناہ۔ آج کل کے نوجوانوں کی خواہشوں کی فہرست تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ شادیوں میں لڑکی کے باپ کو ایک فہرست، لمبی فہرست تھما دیا جاتا ہے۔ فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، کار چاہیے۔ مجبور ہے وہ بچی کا باپ آج کل کے نوجوانوں کی وجہ سے، آج کل کے نوجوانوں کی وجہ سے مجبور ہے وہ غریب بیٹی کا باپ۔ کیا آپ کو معلوم ہے ایک بیٹی کی وجہ سے باپ کتنا پریشان ہوتا ہے؟ اگر اس کے بالوں میں کمی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اگر اس کا ہائٹ کم ہو تو بھی وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ میری بچی کی ہائٹ کم ہے۔ اگر بیٹی کی تعلیم کم ہے تو باپ ٹینشن میں ہے، اگر بیٹی کا رنگ کالا ہے تو وہ پریشان ہے، اور جو باپ غریب ہے اور بھی زیادہ پریشان۔ آخر میری بیٹی کی شادی کروں تو کیسے کروں؟ اب جیسے کہ یہ لوگ گئے دلہن کی تلاش میں، اور وہاں جانے پر معلوم پڑا کہ بچی کا رنگ، دلہن کا رنگ سانولا ہے، لیکن دلہن کا رنگ سانولا ہونے پر بھی یہ مان جاتے ہیں، لیکن ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں 6 لاکھ چاہیے یا 7 لاکھ چاہیے، ان کی مرضی کے اوپر جتنا وہ مانگتے ہیں اتنا ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، اور ایک لمبی فہرست اس بچی کے باپ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ لڑکے والوں کے ماں باپ وہ اس طرح سوچتے ہیں، کچھ لوگ اگر بیٹی کا رنگ کالا ہے تو زیادہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ بیٹی کے باپ اتنا اس کو مجبور کرتے ہیں، باپ کہتا ہے اگر نہیں دوں گا تو دوسرا رشتہ آتا ہے یا نہیں آتا نہیں معلوم، اگر آیا تو آنے والا اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرے تو میں کیا کروں؟ باپ مجبوری میں کہتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور جب منگنی ہوئی تو ایک سال کا ٹائم ملا۔ وہ 1 سال اس لیے تاکہ پیسوں کا بندوبست کر سکے۔ اب آپ سوچئے، جو باپ عورت بچی کے پیدا ہونے سے اس کی عمر 25 سال تک اگر وہ 5 لاکھ جمع نہیں کر سکتا تو 1 سال میں تو وہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ کہاں سے جمع کر سکتا ہے؟ بیٹی کو بیٹھے ہوئے 25 سال ہو گئے، گھر میں بیٹھے بیٹھے 25 سال ہو گئے، اور غریب باپ جو 25 سال میں 5 لاکھ جمع نہیں کر سکا، تو آپ اس بات کو غور کریے، سوچیے 1 سال میں وہ 5 یا 6 لاکھ کیسے جمع کر سکتا ہے؟ منگنی کے بعد، انگیجمنٹ کے بعد 1 سال یا 6 مہینے ٹائم ملا۔ اب وہ چاہے وہ 1 سال ہو یا 6 مہینے کے جو ٹائم ہو، جتنا بھی وہ وقت اسے ملا، یہ تو صاف صاف ہے کہ اسے پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ پیسوں کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ باپ کو مجبور ہو کر قرضہ لینا پڑتا ہے۔ 5%، 6% پیسے دینے والے کے مجاز کے اوپر
ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی مانگ کیا ہے۔ بیٹی کی شادی کی وجہ سے باپ مجبور ہو کے فائنانس لیتا ہے، اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں۔ اور مجھے کہنے دو، ایک لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ سے قرضہ لے کر پیسوں کا انتظام کرتا ہے تو لڑکی کے باپ کو جتنا عذاب ہوتا ہے اس سے دگنا عذاب اس لڑکی کے شوہر اور اس کے ماں باپ کو اس سے دگنا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ایک لڑکی کے باپ کو قرضے پر پیسوں کا انتظام کرنے میں مجبور کر دیا ہے۔ ان کی گندی خواہشات کی وجہ سے لڑکی کے باپ کو گناہ کرنے میں مجبور کر دیا ہے۔ وہ لڑکی کا باپ قرضے کے طور پر پیسوں کو لا کے ان کی ڈیمانڈوں کو پوری کر کے کھانا کھلاتا ہے، سود کے پیسوں سے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ آج ہماری شادیوں میں سود کا پیسہ شامل، اسی سود کے پیسوں سے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ادھر سے دلہن کھائی نوالا، ادھر سے دولہا کھایا نوالا۔ لڑکی کے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ گیا اور لڑکے کے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ گیا، اور رات میں جا کر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جب دونوں کی صحبت ہوئی، حمل قائم ہوا، اس حمل سے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جب 9 مہینے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، جس کے خون میں سود کا کھانا ملا ہوا ہے، جس کے خون میں سود کا کھانا ملا ہوا ہے، ایک حرام لقمہ کھانے کی وجہ سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، حرام لقمہ کھانے کی وجہ سے اولادیں برباد ہو جاتی ہیں، غلط راستوں پر نکل جاتی ہیں۔ اور صرف لڑکا لڑکی کی بات نہیں، ان دونوں کی شادی میں جتنے بھی لوگ شامل ہو کر اس دن کھانا کھایا اور اس حرام لقمے کی وجہ سے جس کا بھی حمل ٹھہرا، ان کے بھی خون میں حرام لقمہ شامل ہو گیا۔ اور نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب کے پیٹ کے اندر بھی حرام کا لقمہ، جتنے بھی باراتی ان کے پیٹ کے اندر بھی حرام کا لقمہ، جتنے بھی دوست رشتہ دار وہ کوئی بھی شادی میں شامل تھا، ان سب کے پیٹ میں حرام کا لقمہ شامل۔ ایک انسان کی مجبوری سب کو برباد کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ آج کل کے نوجوانوں کی خواہشوں کی فہرست اور ان کے ڈیمانڈ، اس لڑکی کے باپ کو انہی لوگوں نے مجبور کیا تھا، اور انہی کی وجہ سے سب کے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے، سب سے زیادہ اگر کسی کو عذاب ہوتا ہے تو وہ لڑکا اور لڑکے کے ماں باپ کو ہوتا ہے، کیونکہ غریب باپ کو انہی لوگوں نے مجبور کیا تھا۔ جو باپ 25 سال کی عمر، اپنی بیٹی کی عمر 25 سال میں وہ 5 لاکھ جمع نہیں کرتا تو وہ 1 سال یا 6 مہینے کے اندر ذرا سوچئے پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے۔ اور جب وہ 9 مہینے کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ نیک اور صالحہ بنے، اولیاء کرام کے درباروں پر، سید زادوں کے خانقاہوں پر چکر لگاتے ہیں، لیکن افسوس اولیاء کرام کے بارگاہوں کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اولیاء کرام کے پاس جانا تو دور کی بات، اگر تمہاری ملاقات روبرو اگر خدا سے بھی ہو گئی تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی وجہ کیونکہ تمہاری خون کے اندر وہ حرام لقمہ شامل ہو چکا ہے۔ اولیاء کرام اس بات کو سخت نفرت کرتے ہیں، اسی لیے ان کے یہاں سے کوئی مدد نہیں۔ جب ہم نیک اور پاک ہوتے ہیں، ہمارے خیالات صاف ہوتے ہیں، ضرور ہمیں اولیاء کرام سے مدد ملتی ہے۔
لیکن یہاں تو زندگی کی شروعات ہی حرام لقمے سے شروع ہوئی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام سے مدد ملے۔ اس بات کو سخت نفرت کرتے ہیں اولیاء کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سارے صوفیہ، بہت سارے اولیاء کرام اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھے ہیں کہ مزاروں کے اوپر چادر چڑھانے سے بہتر ہے اگر تمہارے علاقے میں کسی غریب بیٹی کی شادی ہو رہی ہو تو تم ان کی مدد ضرور کرنا۔ اپنے محلے میں کسی غریب باپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، اور یہاں حضرت جی حج پر نکلے تو حج مکمل نہیں ہوتا، سب کچھ جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کرتے۔ ایک بار میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو آپ یاد رکھیں، حرام لقمہ کھانے والوں کے گھر نیک اور صالحہ پیدا نہیں ہوتا، عالم دین پیدا نہیں ہوتا، کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوتا، ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کے باپ کو سود خور کے پاس بھیجنے کے لیے مجبور کرنے والوں کے یہاں نیک اور صالحہ پیدا نہیں ہوتے، سود کے پیسے منگا کر کھانا کھانے والوں کے یہاں ڈاکو پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں اگر کوئی پیدا ہوتے ہیں تو نفس لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو پیدا ہوگا وہ خاطر پیدا ہوگا، باغی پیدا ہوگا، ماں باپ کو مارنے والا پیدا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا پیدا ہوگا۔ زندگی کی نیکی اور بدی پر کھانے والے لقمے کا زیادہ اثر ہوتا ہے، ماں باپ کے غذا کا بھی اثر رہتا اور بڑوں کے کردار کا بھی اثر رہتا۔ آج ہماری نسلیں تباہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ کیا کوئی مسلمان ایسی خواہش رکھتا ہے کہ ہم جہنم میں داخل ہوں؟ کیا اس طرح کی بھی کسی مسلمان کی خواہش ہوتی ہے؟ آج مجھے بتائیے کون سے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کو جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو کوئی ایسا چاہتا ہے کہ ہماری اولاد جہنم میں جائیں؟ ہر کوئی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں اور ہمارے اولاد بھی جنت میں جائیں، ہم بھی نیک بنے اور ہمارے اولاد بھی نیک بنے، ہم بھی اچھے بنے اور ہماری اولاد بھی اچھے بنے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد متقی بنے، ہماری اولاد پرہیزگار بنے، ہماری اولاد نیک بنے۔ تو اولادوں کو نیک بنانا چاہتے ہو تو نوجوانوں اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جانے سے بچیں۔ لڑکی والوں کے یہاں سے دہیج کا مانگ نہ کریں، شادیوں کو سستی سے سستی کریں، کسی غریب لڑکی کے باپ کو مجبور نہ کریں کہ وہ انٹرسٹ پہ پیسے لائے اور تمہاری شادی کرے، جس کی وجہ سے تمہاری آنے والی نسلیں میں جہنم میں لے جائیں گی۔ کیونکہ یہ جو دہیج کی رقم ہے حقیقت میں نوجوانوں کی بربادی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یہ دہیج آج امت کے تباہی کا سبب بنا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ اگر کوئی ہے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہے دہیج۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے تو دہیج سے بچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو معاشرے میں نیک اور اچھے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دہیج سے بچیں۔ معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو دہیج سے بچیں۔ دہیج کی وجہ سے، حرام لقمے کی وجہ سے تمہاری دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ دہیج کی وجہ سے، حرام لقمے کی وجہ سے اللہ اس کے رسول تمہارا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ دہیج کی وجہ سے، حرام لقمے کی وجہ سے اولیاء اکرام تمہاری مدد تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں کو بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو نوجوانوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں دہیج سے بچیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔